السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشا افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 2۔ مختلف رنگوں بو سے سجے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر وہ تینوں اب لاؤنج کے آرام دہ صوفے پر براجمان تھے۔ حدید کی پسندیدہ ایسپریسو اس کے سامنے موجود ٹیبل پر دھری تھی، جس کو وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھرنے کے لیے اٹھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات موجود تھے جن پر موجود تفصیلات وہ دونوں باپ بیٹی کو بتا رہا تھا۔ وہ نہایت توجہ اور دل جمعی سے اس کی بات ملاحظہ کر رہے تھے۔ کنزا کی نظر بھٹک کر اس کے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ بولتے ہوئے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی کے باعث وہ بہت دور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان میں بھی بیٹھا ہوتا، اس وقت بھی وہ کنزا کو خود سے دور ہی لگتا۔ ڈیڈ، امید ہے یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو مزید مضبوط کر دے گا۔ وہ کسی صورت اسے کسی دوسری کمپنی کے ہاتھ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ ایکسپریسو کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے بات مکمل کی اور اپنے عزم سے بھی آشنا کروا دیا۔ وہ اس کے کام سے بہت متاثر ہوئے، اور آخر کب وہ اس کے کام سے متاثر نہ ہوئے تھے؟ حدید کے ہوتے ہوئے یہ پروجیکٹ کوئی اور لے بھی نہیں سکتا تھا۔ ابراہیم نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی یہ بیجا تعریفیں مجھے بور کرتی ہیں۔ وہ شدید اکتاہٹ سے بولا، مطلب تمہاری برائیاں کرنی شروع کر دوں؟ سنجیدہ لہجہ، پلیز، کیونکہ تعریفیں مجھے خوف میں مبتلا کرتی ہیں۔ گویا منت کی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر کو دائیں بائیں نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، شاید، کندھے اچکا کر کہا گیا۔ اب وہ تمام کاغذات کسی فائل میں رکھ رہا تھا، پھر فائل کو پاس موجود بیگ میں ڈالا۔ بابا، یہ کسی دعوت نامے پر کان نہیں دھرتا، میری یونیورسٹی میں نہیں آیا۔ کنزا نے اس کو گھورتے ہوئے ابراہیم سے شکایت کی، تو گھر مل لو، تم نے یونیورسٹی بلا کر کیوں لڑکوں کو جلانا ہے؟ ابراہیم صاحب نے اس کو تنگ کرتے ہوئے کہا، جس پر حدید نے کام چھوڑ کر ان کا گھورنا مناسب سمجھا۔ ینگ مین ینگ بزنس مین کے ویسے بھی کافی دشمن ہوتے ہیں۔ کنزا نے سمجھتے ہوئے کہا، دونوں باپ بیٹی یقیناً اسے تنگ کر رہے تھے۔ بہت سمجھدار ہو گئی ہو، حدید نے داد دیتے ہوئے کہا، تم جیسے انسان سے بات کرنے کے لیے سمجھدار تو ہونا ہی تھا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر حدید نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ دونوں باپ بیٹی نے کب مجھ سے متاثر ہونا چھوڑنا ہے؟ دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے سیدھی کن پٹی پر رکھے وہ جواب طلب لہجے میں مستفسر ہوا، ہم اور تم سے متاثر؟ استغفر اللہ، دونوں نے بیک وقت کہا، جس پر حدید بے ساختہ مسکرایا۔ بہت بڑے ڈرامے باز ہیں آپ، انگلی سے دونوں کی طرف اشارہ کرتے باور کروایا۔ تمہاری صحبت کا اثر ہے، ڈھیٹوں کی طرح جواب حاضر تھا، جس پر حدید نے ابرو چکا کر انہیں دیکھا، گویا میرے حربے میرے ہی ساتھ۔ اس وقت وہ ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ ہر جانب گہرا اندھیرا ہونے کے باعث اس کی بصارت گویا کام کرنا ترک کر چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اغوا کیسے ہو گیا۔ ابراہیم طاہر کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا اور غصے سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے کوئی معذور آدمی آ گیا۔ اس نے بریک لگا کر گاڑی کو جھٹکے سے روکا اور پھر اچانک اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے کوئی شخص اندر داخل ہوا، جس کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ منہ میں کپڑا ٹھوسا گیا تھا، جس کے باعث چیخنا تو ناممکن، سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کے آنسو آنکھوں سے راستہ بناتے باہر نکل رہے تھے۔ چہرے پر ان آنسوؤں نے نشان بنا ڈالے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی، جس میں دھول کے ذرات ہوا میں رقص کرتے دکھائی دیے۔ اس نے چہرہ اس لکیر کی طرف کیا تو دروازے میں استادہ وجود پر نگاہ ٹھہر گئی۔ سرمئی رنگ کی جینس پر سرمئی ہوڈی پہنے، جس کی ہوڈ سر پر گرائی ہوئی تھی، سیاہ ماسک چہرے پر لگائے وہ وجود مکمل ناقابل شناخت تھا۔ عفان نے گلا تر کیا، بندھے ہوئے ہاتھوں کو زور زور سے ہلا کر کھولنے کی کوشش میں اس کے ہاتھ تکلیف میں تھے، مگر نہ جانے وہ کیسی چیز تھی جس سے اسے باندھا گیا تھا کہ اس کے بازو پر کوئی نشان نہ آیا تھا۔ وہ سرمئی وجود قدم بڑھاتا اس کے قریب پہنچا، جانتے ہو اندھیروں میں رہنا کیسا ہوتا ہے؟ بارعب آواز تھی لیکن پہچان میں نہ تھی۔ عفان کا خوف اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے کر کے اس کے منہ میں ٹھوسا ہوا کپڑا باہر نکالا۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن نہ جانے کیسا سرد پن تھا اس ماسک والے کی آنکھوں میں کہ وہ خاموش ہو گیا۔ جانتے ہو ٹارچر کسے کہتے ہیں؟ سرد لہجے میں بولا یہ جملہ عفان کو مزید خوف میں مبتلا کر گیا۔ جانتے ہو جیل ایک شریف انسان کو مجرم کیسے بناتی ہے؟ اب کہ اس کا لہجہ مزید سرد تھا، ہر قسم کے جذبات سے عاری، عفان کا چہرہ خوف زدہ لگ رہا تھا۔ وہ ماسک والا خبتی معلوم ہوتا تھا۔ یہ کیسے سوالات تھے آخر؟ وہ کیسے ان کا جواب دیتا؟ اگر چاہتے ہو کہ صحیح سلامت زندہ رہو تو آئندہ لوگوں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑانا، ورنہ ٹانگ کے بغیر زندگی خاصی مشکل ہو جائے گی۔ اس کی ٹانگ پر زوردار کک مارتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا،
جس پر عفان نے درد کی شدت برداشت کرتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اس سرمئی وجود نے اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو اس ٹپ سے آزاد کیا۔ پلیز مجھے جانے دو، عفان نے ہاتھ جوڑتے کہا۔ اس کا پورا جسم سرد ہونے لگا تھا۔ کرسی بہت غیر آرام دہ تھی جس پر باندھے جانے کے باعث اس کی ہمت ختم ہو رہی تھی۔ آخر کو وہ ٹھہرا ایک ممی ڈیڈی بچا۔ جاؤ، روکا کس نے ہے؟ سامنے والی کرسی پر تسلی سے براجمان ہوتے اس نے نہایت آرام دہ لہجے میں کہا، گویا وہ ایک طالب علم ہے اور پانی پینے کی اجازت مانگ رہا ہے، اور وہ استاد جو نہایت ہی رحم دل واقعہ ہوتے ہوئے اسے فوری اجازت دے رہا ہے۔ عفان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اسے پکڑا کیوں تھا؟ اس نے بھلا کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ لنگڑا کر بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچا، لیکن وہیں رک کر سوچنے لگا، اگر 1 منٹ کے اندر تم یہاں سے نہ گئے تو تمہارے والد کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ معذور بیٹے کو سنبھالنا یقیناً کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس وجود کی سرد آواز پر وہ درد کو دباتے تیزی سے بھاگا اور اس جگہ کو عبور کر گیا۔ آفیسر مراد کا بیٹا سچ میں مضحکہ خیز ہے۔ وہ مسکرایا، بالکل ہلکی سی مسکان، اور دوسری کرسی پر ٹانگیں دھرتے تسلی سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ پینٹ کی جیب سے فون نکالا، انگلیاں چلانا شروع کی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے سر کے خم سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ حدید سر، کیا عفان صاحب اب سدھر جائیں گے؟ آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں سدھرا تو دوبارہ اٹھا لیں گے۔ یوں بولا گیا گویا مسئلہ ہی نہ ہو۔ مراد صاحب کو اگر علم ہو گیا کہ یہ آپ نے کیا ہے تو پریشانی واضح کی گئی یا شاید اپنے لیے پیدا کی۔ کیا میں نے کچھ کیا ہے رابرٹ؟ رتی بھر بھی پریشانی نہ تھی۔ رابرٹ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حدید نے فون پر ایک ویڈیو آن کی جس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کیسے رابرٹ اور اس کے آدمی نے عفان کو اغوا کیا۔ اس وقت رابرٹ کے چہرے پر ڈھکنے کو بھی کوئی شے موجود نہ تھی۔ رابرٹ نے جھنجھوڑی لی، بات تو وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، سب کچھ تو رابرٹ نے کیا تھا، اور کوئی نہیں جان پائے گا کہ یہ سب حدید عالم نے کروایا تھا۔ وہ ماسٹر مائنڈ تھا، اسے دماغوں سے کھیلنا آتا تھا، وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اسے ہر ایک کی کمزوری پکڑنی آتی تھی، وہ ہر ایک کی کمزوری اپنے پاس رکھنے والوں میں سے تھا، اور اس کی کوئی کمزوری لوگوں کے ہاتھ نہ آتی تھی۔ خود کو ہی اکثر اس معاملے سے بیگانہ رکھتے وہ اس کمرے سے باہر نکلا۔ پیچھے رابرٹ من ہی من میں اس کے تیز دماغ کی داد دینے لگا۔ اسٹوڈیو سے آنے کے بعد وہ خاصی خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ 1 ماہ بعد اس کی فلم کی شوٹنگ شروع تھی، اور 1 ماہ بعد ہی اسے برلن جانا تھا۔ وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھی کیونکہ سب سے مشکل کام عائشہ کے بغیر رہنا تھا۔ نہ وہ خود اس گھر کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جرمنی جاتی اور نہ ہی وہ انہیں لے کر جا سکتی تھی۔ وہ ضرور ان سے ضد کرتی اگر جرمنی میں وہ فلم صرف شوٹ کرنے جاتی، مگر اس کا تو کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ وہ اپنی ماں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ فون اس نے صبح سے آف کر رکھا تھا کیونکہ اسے فی الحال کسی سے بات نہیں کرنی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کے بعد واش روم گئی۔ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر ڈریسنگ کے پاس آ کر لوشن اور لپ گلاس لگایا، بالوں پر برش پھیرا اور عائشہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ لیکن کچن سے آوازیں سن کر اس نے کچن کی جانب رخ کیا۔ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے مادام، عائشہ کو پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے محبت سے بولی، جس پر عائشہ نے مڑ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر تازہ بنی کوکیز میں سے ایک لے کر اس کے منہ کی طرف کی جس پر وہ بخوشی بائٹ لے گئی۔ او اللہ، ماما آپ کے ہاتھ کی بنی کوکیز کی بات ہی الگ ہے۔ ماں کے ہاتھ پکڑ کر چومتے شدت جذبات سے کہا، پوچھو گی نہیں آج کیسے یاد آ گیا کوکیز بنانے کا؟ سوچنے دیں، دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کوئی خاص واقعہ یاد کرنا چاہا جو آدم محمود سے منسلک ہو، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ کہاں کی سوچوں میں گم ہو گئی ہو نور، اتنا بھی مشکل نہیں تھا یہ۔ وہ گویا اس کے سوچ اور بچار پر حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ اچھا بھائی میں ہار گئی، آپ بتائیں آج کوکیز اسپیشلی کیوں بنائی گئی ہیں؟ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ کر کوکیز سے انصاف کرتے اعلان کیا، تم نے اپنے خواب کی منزل پانے کے لیے آج پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے نا، اسی لیے۔ عائشہ نے مسکراتے کہا، لیکن کوکیز نے نور کے گلے میں گزرنے سے انکار کیا جس کے باعث وہ کھانسنے لگی۔ عائشہ نے ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے کیا، جس سے گھونٹ بھر کر اس نے کوکیز کو خوراک کی نالی میں دھکیلا تاکہ حلق میں اٹکنے کے بجائے معدے میں جائیں اور انہیں تیزاب کی سختی جھیلنی پڑے۔ بھلا جو اس کے ساتھ غلط کرے وہ اسے معاف کیوں کرے، چاہے وہ بے ضرر سی کوکیز ہی کیوں نہ ہو؟ کیا ہوا، امید نہیں تھی؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آپ شوق دیں اور میں حیران بھی نہ ہوں، بمشکل ماں کی بات کو ہضم کرتے جواب دیا۔ جب میں نے کہا تھا کہ تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گی تو تمہاری خوشی پر خوش کیوں نہ ہوتی؟ یہ سوال نہیں تھا بلکہ جواب تھا۔ آپ سب سے بہترین ماں ہیں، پڑھتے جذبات میں عائشہ کے گلے لگ کر کہا۔
اور کتنی مائیں ہیں تمہاری؟ عائشہ نے اس کی کمر پر نازک سا تھپڑ رسید کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک ہی کافی ہے، اور نہیں چاہیے، گویا جتایا ہو کہ آپ کو سنبھالنا ہی کٹھن ہے، اور ہوتی تو میں پاگل ہو جاتی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، کچھ سوچتے ہوئے استفسار کیا۔ پوچھو۔ اجازت دی گئی۔ میرے بغیر رہ لیں گی؟ ایک ماہ سے بھی زائد لگ جائے گا۔ لہجہ اداس ہو چکا تھا۔ اگر یہی سوال میں کروں؟ آپ میرے سوال کو ہی اپنا سوال بنا لیتی ہیں، یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے محترمہ، منہ بسورتے ہوئے کہا۔ جب بچے کی خوشی ہو تو ماں سب کر لیتی ہے۔ اس کے سنہری بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے ممتا سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ اور باپ؟ سوال اچانک پھسلا، ورنہ وہ خود کبھی یہ نہ پوچھتی۔ باپ اگر آدم محمود ہو تو وہ اپنی زخرف کے لیے سب کرتا۔ ماحول ایک دم ہی سوگوار سا ہو گیا تھا۔ ذہن ماضی کی یادوں کو دہرانے لگا۔ دل نے درد محسوس کرنا شروع کر دیا۔ دکھی کر دینے والے ہارمونز نے جگہ بناتے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ رنجیدگی اور بے چارگی کی کیفیت نے سر اٹھایا۔ بابا بہت پیار کرتے تھے مجھ سے۔ کئی یادوں کا فاصلہ تھا جو زبان نے طے کیا تھا۔ بالکل، یک لفظی جواب جو خوشی اور غم کا امتزاج لیے ہوئے تھا۔ آپ سے تو بہت ہی پیار کرتے تھے بابا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے دلاسا دیا۔ عائشہ خاموشی سے کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ تنہا کوکیز کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ اپنے بابا کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زخرف کا وعدہ ہے، خود سے، آدم محمود کی زخرف کا۔ آنکھوں میں آئے آنسو کو اندر دھکیلتے پرعزم لہجے میں خود کو یاد دلایا۔ حالانکہ یہی تو وہ چیز تھی جو اسے بھولتی نہیں تھی۔ رات کے اس پہر کمرے میں تاریکی کا سما تھا۔ صرف لیپ ٹاپ کی روشنی تھی جو کمرے میں بیڈ پر بیٹھے وجود کے چہرے پر روشنی کر رہی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑے ڈھیلے سے نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ سوچنے میں مصروف تھی۔ اسے اس ماہ کچھ ایسا سوچنا تھا کہ وہ حدید عالم تک رسائی حاصل کر لے۔ وہ برلن کا سب سے کامیاب بزنس مین تھا۔ ایک ٹک ٹاکر یا ایک ثانوی کردار نبھانے والی کسی پاکستانی لڑکی سے کیوں کر ملے گا؟ ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پاس موجود کافی کینڈیز کھا کر وہ نیند کو بھگا رہی تھی، مگر اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ دن کے وقت یہ کام اس کے لیے مشکل تھا، اس لیے اسے رات کے وقت ہی اس پر کام کرنا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر اس کی کمپنی کی پروفائل کھولے کچھ کھوجنے میں مصروف تھی۔ کئی مقامات پر حدید ان دو لوگوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دو لوگ کون تھے آخر؟ اس نے پہلے والے شخص کے بارے میں سرچ کیا تو علم ہوا کہ کمپنی کے اصل مالک ابراہیم وجدانی ہے، اور دوسرے کے بارے میں سرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کنزہ ابراہیم ہے، ابراہیم وجدانی کی اکلوتی اولاد۔ ایک منٹ، اس کے ماتھے پر شگنوں کا جال بنا۔ میری اطلاعات کے مطابق تو اس کمپنی کو حدید عالم ہی سنبھالتا ہے، لیکن اگر یہ کمپنی ابراہیم وجدانی کی ہے تو اس کو کنزہ کی بجائے حدید کیوں سنبھال رہا ہے؟ انتہائی ناقابل یقین بات تھی۔ اف نور، تم نے اس کے بارے میں پوری طرح سرچ کیوں نہیں کیا؟ وہ خود کو کوسنے لگی۔ میرے پاس غلطی کا چانس نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ خود کو سمجھانا ضروری تھا، دوبارہ ایسا موقع ملنا مشکل تھا۔ حدید عالم کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ضروری تھا۔ نہ وہ ابراہیم ان کا پالک بیٹا تھا، نہ ہی وہ ان کا کوئی بھتیجا یا بھانجا تھا، تو ایک انجان انسان کو اتنی بڑی امپائر کون دیتا ہے؟ عجیب انسان ہے یہ ابراہیم وجدانی۔ میں تو کسی کو اپنا بخار بھی نہ دوں اور اس نے اپنا اتنا بڑا بزنس اس کے حوالے کر دیا۔ عجیب حیرت میں گھری کیفیت تھی۔ بخار سے یاد آیا کہ اگر میری نیند خراب ہوئی تو یقیناً حلقوں سے میرا حسن مان پڑ سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس ایک ماہ میں میری حالت ہی خراب ہو جائے اور ڈائریکٹر عین وقت پر مجھے انکار کر دے۔ اف، کیا کروں میں؟ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں کے نیچے غور سے دیکھتے وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ ایک منٹ نور، ایسا کیسے انکار کر دے گا؟ کانٹریکٹ سائن کیا ہے میں نے، کر کے تو دکھائے۔ خرافاتی دماغ میں آنے والے اس خیال نے اسے قدرے سکون دیا تھا۔ چلو آج کے لیے بہت ہے، باقی کل رات کو۔ لیپ ٹاپ بند کر کے واپس رکھا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ نور بیڈ پر آ کر لیٹی اور پھر لمحوں میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ یہ چوتھی منزل پر موجود ایک وسیع و عریض شاندار کمرہ تھا جس میں ہر شے نفیس اور مہنگی تھی۔ تزئین اور آرائش سے اس کمرے کی ہر شے دلفریب منظر پیش کر رہی تھی۔ دیوار کی شیشے سے باہر کا منظر دکھائی پڑ رہا تھا۔ سفید رنگ کی چمچماتی ٹائلز نہایت چکنی معلوم ہوتی تھیں۔ کمرے کے ایک سائڈ پر قیمتی صوفہ موجود تھا۔ عین وسط پر موجود ٹیبل کے ساتھ ملکہ راکنگ چیئر پر بیٹھا وہ انسان نظر کا چشمہ آنکھوں پر لگائے سوچوں میں گھرا تھا۔ یہ منسٹر دانیال کمال کا آفس تھا۔ سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ خاصے مصروف تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھتے دانیال کمال اپنے سامنے والی کرسی پر موجود ہمایوں کمال کی باتوں کو توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ پر کسی الزام کے تحت آپ کو ناقابل اہل قرار دیا جائے بابا۔
ہمایوں کا مال خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے، چہرے پر فکر عیاں تھی۔ مثلاً کیا کر سکتے ہیں؟ دانیال کمال نے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملائے قدرے ٹیبل کی طرف جھک کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہی جو سالوں پہلے کیا گیا تھا، انہوں نے سنجیدہ تاثرات سے جواب دیا۔ پھر کیا کر لیا انہوں نے؟ بلکہ میں عام عہدے سے خاص عہدے تک پہنچ گیا۔ لوگوں کی سازشیں ہمیشہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوئی ہیں۔ انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، وہ لوگوں کی سازشوں کو اپنا گڈ لک چارم سمجھتے تھے۔ ضروری نہیں ہوتا بابا کہ ہر بار انسان وار سے بچ جائے، سمجھداری سے کہا۔ دشمن کو کمزور سمجھنا انسان کو ناکام کر سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار تمہاری بیوی نور کو کوستی پھرے۔ شعلہ بار لہجے میں ان کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہ جانے نور کہاں سے بیچ میں آ جاتی تھی۔ بابا ہم اس وقت پرسنلز ڈسکس نہیں کر رہے، اس نے پرسنلز پر زور دیتے کہا۔ نور پرسنلز اور سیاست سب سے اہم ہے ہمایوں، اگر تمہاری بیوی کی حرکتیں ٹھیک نہ ہوئیں تو یہ اس کے لیے مشکل کھڑی کر دے گا۔ سرد لہجہ تھا۔ ہمایوں کمال کا جی چاہا کہ مائدہ کا گلا دبا دیں، وہ ہر بار ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیتی تھی۔ میں سمجھاؤں گا اسے بابا، تابعداری سے کہا۔ اپنے والد اپنے باپ کی ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ تم ہی سمجھا لو تو بہتر ہے، میرا سمجھانے کا طریقہ اسے پسند نہیں آئے گا۔ ٹیبل پر موجود پانی کی بوتل سے ایک گھونٹ پانی کا بھرا۔ ٹھیک ہے بابا، سر کو خم دیتے ہوئے حکم پر عمل کرنے کا عندیہ دیا۔ سب سے اہم بات، صرف نور کی وجہ سے میں اس بار اسے معاف کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے گارڈ کو مجھے بتانے سے منع کیا تھا، ورنہ کی نوبت نہیں آئے گی دوبارہ۔ اگلے الفاظ سے قبل ہی یقین دہانی کروانی چاہیے، امید ہے نہیں آئے گی۔ دانیال کمال کا ذہن اب کسی اور جانب گردش کرنے لگا تھا، لیکن ہمایوں کمال کا پارا بڑھ گیا تھا۔ شہر کے بڑے مال جہاں مختلف قسم کے لوگ مختلف غرض سے امٹ آئے ہوئے تھے، انہی میں سے وہ بھی موجود تھی۔ وہ ہر طرح کے ضروری کپڑوں اور جولری وغیرہ کی خریداری کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ طلحہ تھا، وہ اس کا شاپنگ پارٹنر تھا، کیونکہ نور نے اپنے بیگ اس کے حوالے کرنے ہوتے تھے اور اس کے فین سے بھی وہی نپٹتا تھا۔ جیکٹوں کی شاپ پر جیسے اس نے قدم اندر رکھا تو آئزل کو دیکھ کر اس کا موڈ غارت ہوا۔ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ منہ میں ہی بڑبڑائی۔ چلو یار جلدی کرو، مجھے آج ڈنر پر بھی جانا ہے۔ طلحہ کی آواز قدرے اونچی تھی، جس پر وہ تو کیا آئزل بھی ادھر ہی متوجہ ہوئی۔ نور کا دل کیا اس کا سر پھوڑ دے۔ وہ خاموشی سے یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر بھلا ہو اس طلحہ کے بچے کا۔ اوہ، بڑے بڑے سیلیبریٹیز آئے ہوئے ہیں یہاں۔ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے وہ خصوصی طور پر نور سے مخاطب تھی۔ اس کی نگاہیں نور کو اسکین کر رہی تھیں، جو اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ویسے اس عام سے حلیے میں کام والی ماں سے ہی لگتی ہو۔ تن سے بھرپور نشتر تھا، جس پر نور نے بمشکل خود کو روکا۔ آئزل نے کسی کو اشارہ کیا، جس پر وہ مکمل تیار ہوا۔ جرمنی میں کافی زیادہ ٹھنڈ ہوگی، کیوں طلحہ؟ اچانک نور نے طلحہ سے سوال پوچھا تو اس نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا، جو ماسک نیچے کرنے کے باعث دکھائی دے رہا تھا۔ آئزل نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران مجھے ایسے ہی کپڑے تو رکھنے ہیں نا جن سے مجھے ٹھنڈ نہ لگے۔ آفٹر آل فلم کی ہیروئن اگر بیمار ہو گئی تو فلم کا کیا ہوگا؟ خاصا مغرور اور جتانے والا انداز تھا۔ آئزل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ کہا وہ 5 سالوں سے ٹک ٹاک سے وابستہ تھی اور اسے آج تک بس ایک ڈرامے میں ثانوی کردار ملا تھا، اور اس نور کو آج 2 سال بھی مشکل ہوئے تھے۔ لگتا ہے نیند میں ہو، آئزل نے چوٹ کی۔ تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے آئزل بی بی، جا کر آنے والی بلاک بسٹر فلم کی کاسٹ دیکھنا، اور ہاں، ساتھ میں اپنے ساتھ لوازمات ضرور رکھنا، یقیناً تمہارا بی پی لو ہو جائے گا۔ بھرپور مسکان سجائے وہ اسے سب سے بڑا دکھ دے گئی تھی۔ خود تو نور شاپنگ میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کا سارا سکون غارت کر چکی تھی۔ شاپنگ مکمل کر کے وہ دونوں کیفیٹیریا چلے آئے۔ ایک سائڈ ٹیبل جہاں پر کسی کی نظر نہیں جاتی، وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت اس کا فین سے ملنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ طلحہ نے بیٹر کو آرڈر لکھوایا۔ بیٹر نے طلحہ کو پہچانا نہیں، وہ سکون سے اس کا آرڈر نوٹ کر کے چلا گیا۔ ایک تو میری قسمت ابھی تک اتنا مشہور نہیں ہوا کہ فین سیلفیاں لیتے پھریں۔ دل کے پھپولے پھوڑے ہو جاؤ گے، فکر کیوں کرتے ہو؟ نور نے ماسک نہیں اتارا تھا، ویسے بھی اس وقت سادہ سے شلوار قمیض میں ہی ملبوس تھی۔ پینس اسے ویسے بھی جلد نہ پہچانتے تھے۔ آرڈر کیا گیا۔ کھانا ویٹر ان کی ٹیبل پر رکھ کر جا چکا تھا۔ یہ تم نے آئزل کی بات کے جواب میں اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے نور سے ہرگز خاموشی کی توقع نہیں تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ آئزل بیوی کا منہ نوچ لے گی، کیونکہ میں اسے اس کی کسی چال میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ سکون سے لہجہ تھا، اس میں کون سی چال تھی؟
طلحہ کو تو نور کا دماغی توازن خراب محسوس ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس پر چیخوں، پھر اس کے چمچے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں اور دنیا کہے کہ نور کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، وہ میرا امیج خراب کرنا چاہتی ہے۔ اب کہ طلحہ کو اپنی دماغی حالت پر شبہ ہوا، کیوں تھا وہ اتنا بے وقوف؟ وہ اپنی دماغی حالت پر سوچنے لگا۔ ویٹر آرڈر لے کر آیا اور ان کے ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ نور نے اس کے سامنے چٹکی بجائی جس سے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ یہ تمہیں کس ڈنر پر جانا تھا؟ نور نے ماسک اتار کر سینڈوچ کھاتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ بھرم دکھاتے بولا۔ نہ بتاؤ، میرا کیا جاتا ہے؟ سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ گویا میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ۔ تمہیں کچھ بھول گیا ہے؟ برگر کو منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں بھولتا۔ وہی اصلی مغرور انداز۔ اس کا مطلب تم ہمیں ٹریٹ دے رہی ہو؟ بوتل کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ دوں گی، لیکن اپنی مرضی کے وقت پر۔ سنہری بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے جواب دیا۔ یہ چیٹنگ ہے نور۔ ایک بات یاد رکھنا طلحہ، نور چیٹنگ نہیں کرتی اور چیٹنگ کرنے والے کو معاف نہیں کرتی۔ اسے طلحہ کے الفاظ پسند نہیں آئے تھے۔ تم تو غصہ ہو گئی ہو، اس نے نور کے تاثرات بھانپتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے غصے میں دیکھا ہی کب ہے؟ ایبرو جھکا کر پوچھا۔ اچھا چھوڑو اس کو، میں آج اپنی کزن کی برتھ ڈے ڈنر پر جا رہا ہوں، بتاؤ اس کے لیے کیا تحفہ مناسب رہے گا؟ اس نے موضوع کو یکسر تبدیل کیا۔ مجھے کیا معلوم لڑکوں کے لیے کیا تحفہ لیتے ہیں؟ اسے گویا طلحہ کا ذہن معاف محسوس ہوا۔ ہاں، میں تو بھول ہی گیا کہ نور میڈم نے آج تک کسی مرد کو تحفہ ہی نہیں دیا۔ وہ گویا یاد کرتے ہوئے بولا۔ دوں گی بھی نہیں، ہنستے ہوئے کہا۔ کہنے کی باتیں ہیں۔ ہاں، منہ بنا کر کہا، جس پر طلحہ مسکرایا۔ چلو اب کزن کے لیے تحفہ لے لوں، پھر تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اوکے۔ بل پے کر کے وہ دوبارہ شاپنگ میں مصروف ہو گئے۔ اپنی کیفیات پر قابو پانے کے لیے وہ گھر جانے سے قبل ایک ریسٹورنٹ میں گیا۔ وہاں کے واش روم میں جا کر اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ سخت سردی میں بھی اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ اس نے اپنی ہتھیلی چہرے پر پھیری۔ سچ چکر کے چہرے پر کوئی نشان موجود نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے باپ کو کیا جواب دیتا؟ پانی کا نل کھولا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے۔ اچانک سردی کا احساس ہوا تو پانی کا نل بند کر کے چہرے کو ٹشو سے صاف کیا۔ اب اس کا چہرہ قدرے گھبراہٹ سے پاک تھا، مگر سانسیں وہ ابھی تک بے ہنگم تھیں۔ وہ واش روم سے باہر آیا اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ ویٹر کو کافی لانے کا کہہ کر وہ پچھلے اور اب والے واقعے میں مماثلت تلاش کرنے لگا۔ اس انسان کو مجھ سے چاہیے کیا جو وہ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ شدید الجھن میں مبتلا تھا۔ کیا یہ وہی انسان ہے جس نے مجھے پہلے بھی ایک تیز روشنی والی جگہ میں بند کر دیا تھا؟ اس کا دماغ پچھلے واقعے کو سوچ رہا تھا۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ پچھلے اور اب کے واقعے کی اذیت یاد کرتے اس نے زور سے ٹیبل پر مکہ مارا تو ٹیبل پر کافی رکھتے ہوئے ویٹر کا گھبراہٹ کے مارے ہاتھ کانپا اور کافی اس کے اور ویٹر کے کپڑوں پر نقش و نگار بناتی خود کپ سمیت زمین بوس ہو گئی تھی۔ مختلف ٹیبلز پر موجود لوگوں کا دھیان ان کی جانب مبذول ہوا۔ بدتمیز انسان، کافی تک نہیں رکھنی آتی تمہیں؟ تم لوگوں کو نوکری دیتا کون ہے؟ مینیجر کہاں ہے تمہارا؟ کسی اور کا غصہ کسی اور پر نکل رہا تھا۔ ایک ٹیبل پر موجود دو لوگوں کی بزنس میٹنگ میں انتشار برپا ہوا، جس پر ایک نے قدرے بدمزہ ہوتے ہوئے اس چلانے والے کے چہرے کی جانب دیکھا، جبکہ دوسرے کے چہرے پر سکون تھا، مگر اس کی نظریں اس واقعے کو غور سے دیکھنے میں مصروف تھیں۔ مسٹر حدید، میرا خیال ہے اگلی مرتبہ ہمیں اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں میٹنگ نہیں رکھنی چاہیے۔ اس جرمن شخص نے عفان کے چہرے پر نگاہ پھیر کر حدید کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے مشورہ دیا، جس پر حدید نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کا دھیان مکمل طور پر عفان کی طرف تھا، جس کی شکایت کی بدولت مینیجر اس ویٹر کو ڈانٹ رہا تھا اور اس ویٹر کو وارننگ بھی مل چکی تھی۔ مینیجر نے عفان سے معذرت کی، جس پر عفان غصے میں ادھر ادھر دیکھے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ حدید کی میٹنگ مکمل ہوئی تو کلائنٹ کو الوداع کہہ کر وہ مینیجر کے پاس آیا۔ آپ کے ریسٹورنٹ میں CCTV موجود ہے؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ جی موجود ہے۔ مینیجر کو اس کے سوال کی سمجھ نہ آئی۔ تو جب وہ لڑکا آپ کے ویٹر پر برس رہا تھا، آپ CCTV چیک کروا سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ نے خود بھی اپنے ویٹر کی بے عزتی کی اور کسٹمر سے بھی کروائی۔ ویٹر مشکور نگاہوں سے اس شخص کو دیکھنے لگا جو نیلے اوور کوٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے ہوئے تھا۔ یہ بات تو دماغ میں ہی نہیں آئی، مینیجر نے پشیمانی سے کہا۔ دماغ کھول کر رکھا کریں، جب تک آپ اپنے ورکرز کو عزت نہیں دیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سوری سر، اب بھی آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو CCTV چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے یہ مینیجر شدید بیوقوف لگا اور بیوقوف لوگ حدید عالم کو بالکل پسند نہیں تھے۔ سوری جیکسن، آپ کے مینیجر نے ویٹر سے معذرت کی، جس پر ویٹر نے اس کی معذرت قبول کی۔ CCTV میں اگر
آیا یہ واقعتاً اسی ویٹر کا قصور ہے؟ تو وہ بولا تو دونوں نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تھا یہ انسان؟ کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ویٹر کا تو صدمے سے برا حال ہو رہا تھا۔ کچھ لمحے قبل وہ اس کی سائٹ لے رہا تھا اور اب اسے مشکوک بنا رہا تھا۔ بیوقوف جرمنز، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ آفیسر مراد سے ایک میٹنگ کی ضرورت ہے، عفان کے بارے میں سوچتے ہوئے خود سے کہا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں آ کر بیٹھا اور گھر کی جانب راہ پکڑی۔ وہ گھر پہنچا تو گاڑی پارک کرتے ہوئے مراد صاحب کی گاڑی دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا اور گھر کے اندر بڑھا۔ اسے بس سیدھا اپنے کمرے میں جانا تھا۔ اس وقت اسے کسی سے بھی نہیں ملنا تھا۔ تیز قدموں سے چلتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ مراد کی آواز پر اس نے زور سے آنکھیں میچیں۔ کم از کم وہ اس وقت ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوست کی طرف تھا، پڑھائی کے سلسلے میں۔ مڑے بغیر ہی جواب دیا۔ میری طرف منہ کر کے بات کیا کرو، لہجے میں کاٹ تھی۔ مجھے اب سونا ہے، تھک چکا ہوں۔ اپنے باپ کی طرف چہرہ پھیرتے لیکن نظریں جھکاتے جواب دیا۔ مراد نے فون پر ویڈیو آن کی اور اس کے سامنے کی۔ اس کام سے تھکاوٹ ہو رہی ہے؟ وہ ویٹر پر چلانے کی ویڈیو تھی جو کسی غیر شناسہ نمبر سے انہیں موصول ہوئی تھی۔ عفان کا چہرہ حد تک سے سرخ پڑا۔ اس نے غلطی کی تھی، معقول جواز پیش کیا جبکہ چہرہ جھکا ہوا تھا۔ تمہاری غلطیوں پہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنے بیٹھوں تو یقیناً تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ انسانوں کو انسان سمجھا کرو، غلام نہیں۔ جتنا وہ انسانوں سے نرم مزاج کے مالک تھے، اتنا ہی ان کا سپوت اس معاملے میں ناکارہ تھا۔ اس سے ہر دوسرے انسان سے مسئلہ ہی رہتا تھا، خاص طور پر حدید عالم سے۔ جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور ڈنر کے لیے پہنچو۔ وہ اس کے خراب حلیے پر نگاہ ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ عفان کمرے میں آئے تو دل چاہا کہ سارا کمرہ ہی زمین بوس کر دے۔ یہ ویڈیو اب کس نے بنائی ہے؟ اس کا دل چاہا کہ بال نوچے یا اس شخص کا چہرہ نوچے جس نے اس کا آج کا سارا کا دن برباد کیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل پڑا کیونکہ آج کی تاریخ میں وہ سے زیادہ کچھ برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ شاپنگ کر کے گھر لوٹی تو عائشہ نے اسے گرما گرم چائے لا کر دی جس پر وہ تہہ دل سے اپنی ماں کی مشکور ہوئی۔ یہ مائیں بھی کتنی آسانی سے جان جاتی ہیں کہ اولاد کو کب کیا چاہیے۔ جرمنی کے موسم کے حساب سے تقریباً کپڑے اور باقی سامان مکمل ہو چکا تھا۔ اب بس کچھ جوتے لینے تھے۔ وہ اپنی شاپنگ دکھاتے ہوئے بتانے لگی۔ نور، تمہارے پاس ڈھیروں جوتے موجود ہیں، وہی پہن لو، کیوں پیسے برباد کرتی ہو؟ وہ ماں کی حیثیت سے اسے سمجھانے لگی۔ پیسے برباد کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ عجب منطق ہے تمہاری، لوگ ترستے ہیں پیسے کو اور تم فضول خرچی سے ضائع کر دیتی ہو۔ میرے نزدیک پیسہ بیکار شے ہے، اس لیے جتنا پاس ہوتا ہے ختم کر دیتی ہوں۔ اس نے گویا پیسے کی توہین پر توہین کی۔ سدھر جاؤ نور، وہ اس کے سر پر چپت لگاتے بولی۔ اور اب کتنا سدھروں؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا مجھے یاد آیا، نازش بھی آج کل جرمنی میں ہی ہے، ملاقات کر لینا اس سے، اسے اچھا لگے گا۔ وہ اپنی دوست کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے بتانے لگی۔ مزے ہیں بھائی کرنل صاحب کی فیملی کے، کبھی یہ ملک کے ٹور تو کبھی کسی اور ملک کے۔ واہ واہ والا انداز تھا۔ تمہیں اس سے کیا لینا ہے؟ تم بس اس سے مل لینا۔ یعنی آپ ان کو بتا چکی ہیں کہ میں جرمنی جا رہی ہوں؟ آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ میں اسے سب بتا دیتی ہوں، تو یہ کیوں نہ بتاتی؟ ہاں جی، پرانے وقتوں کی دوست جو ٹھہری۔ کپڑوں کو واپس بیگ میں ٹھوسنے لگی۔ ریجا سے بات ہوتی ہے تمہاری؟ وہ نازش کی بیٹی کی بابت پوچھنے لگی۔ بہت کم ہوتی ہے، اس دن کال آئی تھی اس کی۔ جس دن؟ وہ خاموش ہو گئی۔ جس دن؟ انہوں نے جس دن پر زور دیا۔ آپ نے میری پریڈ شروع کی ہوئی تھی۔ منہ بسورتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ نہ ایسے کام کرو کہ پریڈ کی جائے، ازلی ماں والا رویہ۔ اچھا میری ماں، اب مجھے کھانا لا دیں، بھوک لگی ہے بہت۔ ترسی ہوئی شکل بنائی گئی۔ ایک تو تمہیں ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگ جاتی ہے۔ وہ اس کو کپڑے ٹوستے ہوئے دیکھ کر بولی۔ کیا کروں، کھانے کی دیوانی جو ہوں۔ آخری بیگ میں بھی کپڑوں کا دم گھوٹا گیا تھا۔ کم از کم کپڑے تو صحیح سے تہہ لگا کر رکھو۔ انہیں الجھن ہو رہی تھی کپڑوں کے ساتھ ایسا سلوک دیکھتے ہوئے۔ یہ صحیح سے تہہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے تو تہہ ہی نہیں لگائی۔ زبان باہر نکال کر کہتے ہوئے شرارت سے لہجے میں بولی۔ کیا کروں میں تمہارا نور؟ بس کھانا لا دیں جلدی سے۔ ٹھیٹوں کی طرح دانت نکالے، جواب حاضر تھا۔ لگا رہی ہوں اور سامان سمیٹ کر آنا۔ عائشہ اس کو ہدایت دیتے شہزادی صاحبہ کے کھانے کے اہتمام کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ معمول کے مطابق وہ آج بھی سوئمنگ پول میں موجود تیراکی میں مصروف تھا۔ آج اتوار تھا۔ اتوار کے روز وہ کھانا خود بنایا کرتا تھا یا باہر سے ہی کھا لیا کرتا۔ اتنی دیر میں ڈور بیل بجی۔ حدید کو شدید کوفت ہوئی۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا کوئی اس کو
स्विमिंग के दौरान डिस्टर्ब करे। पूल से बाहर निकलकर कमरे में गया। फ्रेश होने का वक्त नहीं था, इसलिए सादा सा ट्राउजर पहना। फोन ऑन करके सीसीटीवी में आने वाले को देखा, फिर गहरी सांस भरी। टी शर्ट पहनते हुए उसने रिमोट से ऑटोमेटिक दरवाज़ा खोला। आने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट रकसा हुई। दरवाज़ा तो वो खुद भी खोल सकती थी, मगर हदीद की प्राइवेसी खराब होती, इसलिए उसने इजाज़त तलब की। दरवाज़ा खुलने पर वो एक निगाह उस पर डालते सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। हाय हैंडसम। कंजा खुद तो बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन हदीद का मूड बेजार कर चुकी थी। नॉट अगेन। हदीद का मूड बिगड़ा। जल्दी से आ जाओ। वो बर्तन टेबल पर सेट करते हुए अपने लाए हुए नाश्ते को टेबल पर तरतीब से रखने लगी। कंजा, मैंने कितनी दफ़ा मना किया है, मत किया करो। वो नाश्ते के लवाजमात देखते हुए बोला। हदीद, जब तुम्हें पता है कि मैं नहीं रुकूंगी तो क्यों अपने कीमती अल्फाज ज़ाया करते हो? उसी के अंदाज में जवाब दिया। और ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है मिस्टर हदीद। इस नाश्ते के बदले तुम मुझे लंच करवाओगे, वो भी अपने हाथ से बनाकर। उसने गोया अपना एहसान चुकाने का नादिर मौका भी फराहम किया। मगर आज मेरा घर लंच बनाने का इरादा नहीं। हाथ उठाकर कहा। साथ ही सरबराही कुर्सी खींचकर उस पर विराजमान हुआ। कोई मसला नहीं, हम बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खा लेंगे और बाकी बातें बाद में, पहले नाश्ता कर लो। वो उसकी तवज्जो नाश्ते की जानिब मबजूल करते हुए खुद उसके साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसकी जानिब प्लेट खिसकाई और उसमें नाश्ता डाला। बाबा पिकनिक का पूछ रहे थे। अपनी प्लेट में भी नाश्ता निकाला और लुकमा बनाकर मुंह में डाला। जैसे मैं नहीं जानता कि ये डैड नहीं तुम पूछना चाह रही हो, नवाला चबाकर जवाब दिया। तुम फिर क्या जवाब देते हो? वो जोर सा पूछा। जवाब ही है, पुरसकून लहजा। हदीद मान जाया करो, संजीदगी से बोली। तुम भी मान जाया करो, वो नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए बोला। अच्छा सरेंडर, नाश्ता करते हैं सकून से। वो खुद भी यही चाहता था कि कंजा खामोश हो जाए और वो सकून से नाश्ता कर ले। नाश्ता कैसा बना? चंद लम्हों बाद ही फिर सवाल हाजिर था। दाद वसूल करने का इरादा है? उसके पुरशौक चेहरे की तरफ देखते पूछा। कर दोगे तो क्या चला जाएगा? उसका खुद को देखना कंजा को कितना पसंद था, ये तो बस वही जान सकती थी। चेहरे पर रौनक सी छा गई। कितना शौक है तुम्हें दाद लेने का? कद्दे बेजारियत से कहा। किस लड़की को नहीं होता? 100% दुरुस्त बात की। वॉट एवर। वो वापस नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होकर वो किचन में उसके लिए एक्सप्रेसिव और अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने चली गई। जब वापस आई तो वो लाउंज के सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। उसके सामने टेबल पर उसकी एक्सप्रेसिव रखी और खुद ब्लैक कॉफ़ी का मग थामे उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। चंद पल उसे देखने के बाद उसकी नज़र शीशे की दीवार के पार स्विमिंग पूल पर गई। एक बात पूछूं हदीद? सवालिया लहजा था जिस पर हदीद ने सर के खम से उसे इजाज़त दी। तुम्हें एक्वाफोबिया, गिरी डूबने का खौफ है, फिर भी तुमने स्विमिंग पूल वाला घर ही रिहाइश के लिए चुना। कोई ख़ास वजह? वो उसके वजी चेहरे पर निगाहें मरकूज करते हुए बोली, साथ ही ब्लैक कॉफ़ी का घूंट भरा। शायद तुम भूल रही हो कि मुझे एक्रोफोबिया भी है और अपने ज़ौक़ के ऊंचाई का खौफ। मुताबिक सिर्फ यही एक मंजिला घर मुझे ऑफिस के करीब मिला। मैं एक फोबिया की खातिर दूसरे को इग्नोर कर गया। वो कंधे झुकाकर बोला, जिस पर कंजा ने समझते हुए सर हिलाया। ये स्विमिंग पूल बड़ा और काफ़ी गहरा है। तुम इसका पानी निकलवा दो, फिर यकीनन तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। अपने तय बेहतरीन मशवरे से नवाजा। शुक्रिया मशवरे के लिए, सोचूंगा इस बारे में। 1-2 मिनट बाद फिर से मशवरा हाजिर था। तुम कोशिश क्यों नहीं करते अपने फोबिया पर काबू पाने की? उसके नज़दीक हदीद आलम के लिए खौफ पर काबू पाना मुश्किल तो ना था। मेरे पास इतना फारिग वक्त नहीं है कि उनके पीछे ज़ाया करूं। वो सुकून से एक्सप्रेसिव का घूंट हलक में उतारते हुए बोला। हाँ ये भी है। आफ्टर ऑल यंग बिजनेसमैन फारिग थोड़ी ना होते हैं। हदीद ने जवाब ना दिया और अब चैनल तब्दील कर रहा था। मतलब मिस्टर हदीद का मुझे लंच कराने का कोई इरादा नहीं? वो उसको घूरते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, टका सा जवाब था। हद होती है बेमुरवती की भी। उसके जवाब में भी उसका कोई जवाब ना था। वो सुकून से टीवी पर मौजूद कोई जर्मन शो देख रहा था। कंधा चंद पल उसको देखती रही, फिर उठ खड़ी हुई। वो जान चुकी थी कि वो उसे कहेगा नहीं, लेकिन इस वक्त वो यकीनन मसरूफ है या अकेला रहना चाहता है। अब मैं चलती हूँ, हदीद ने सर के खमसे उसे जवाब दिया। वो उसके अंदाज पर मुस्कुराई। न जाने उसे हदीद आलम पर गुस्सा क्यों नहीं आता था। गेट की तरफ बढ़ते उसने मुड़कर हदीद को देखा, गोया हिफ्ज करना चाहती हो, फिर पलट गई। अंदर मौजूद हदीद ने उसके जाते ही सुकून का सांस भरा। मुझे 100% यकीन है कि ये लड़की मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत ज़रूर पैदा करेगी। लंबा सांस हवा में छोड़ा, फिर टीवी बंद करके वापस अपने कमरे में आया। बहुत से काम थे। आफ्टर ऑल वो यंग बिजनेसमैन था।
رات کی تاریک پہر وہ کمبل میں منہ دیے تسلی سے اپنا اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی۔ لائک، ویوز، کمنٹس، شیئرنگ، اس کی ویڈیوز دن بدن سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا رہی تھیں۔ اس شہرت نے اسے اسٹار بنا دیا تھا۔ لوگ اس سے ملنے، اس کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بنانے، اس کو اپنے شو پہ بلوانے کے لیے بے حد پرجوش تھے۔ صبح بھی وہ ایک مارننگ شو میں مدعو تھی۔ اس کی ساری تیاری مکمل تھی۔ صبح بس وقت پر اسٹوڈیو پہنچنا تھا۔ اس نے موبائل بند کیا تو آنکھوں کے پار حدید عالم کا چہرہ آ ٹھہرا۔ حدید عالم، لبوں پر سے نام برآمد ہوا۔ کمبل کو چہرے سے ہٹایا، آنکھیں واہ ہوئیں، خوبصورت سیلنگ پر نظریں مرکوز ہوئیں، دماغ کچھ گتھیاں سلجھانے میں مصروف ہوا۔ تم تک پہنچنے کے لیے مجھے ابراہیم وجدانی یا کنزا ابراہیم تک پہنچنا پڑے گا، یا اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہو سکتا ہے ہماری ملاقات بغیر کسی کو استعمال کیے بھی ہو جائے۔ کروٹ لیتے ہوئے کمبل واپس منہ پہ لیا۔ کاش کوئی اتفاق ہو جائے اور تم میرے سامنے آ جاؤ۔ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں صرف حدید عالم کا ہی چہرہ چھایا ہوا تھا۔ صبح سویرے جب طلباء اسکول، کالج، یونیورسٹی اور پیشہ ور افراد کام کے لیے جاتے ہیں، اس وقت وہ آئینے میں ایک آخری نگاہ اپنی تیاری پر ڈال رہی تھی۔ رائل بلو کلر کی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی۔ اس کے گلے اور کف پر سفید نفیس موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ فراک اتنی لمبی تھی کہ زمین کو چھو رہی تھی۔ سفید ہائی ہیل سے اس کے انداز میں ایک نزاکت در آئی تھی۔ کانوں میں سفید موتیوں کے ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ سنہری بالوں کو پونی ٹیل میں مکیت کیا گیا تھا۔ وہ بے حد حسین دکھ رہی تھی۔ اف نور، آج تو بجلیاں گراؤ گی۔ خود کو کمپلیمنٹ دیا۔ آخر کو وہ سب سے پہلے خود اپنی فین تھی۔ عائشہ بیگم سے ملنے ان کے کمرے میں گئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح میں مصروف تھی۔ ماما، میں چلتی ہوں۔ ان کے پاس زمین پر جھکتے ان کے چہرے پر بوسہ دیا۔ اللہ کی امان میں ایک نگاہ اس کے حسین چہرے پر ڈال کر کہا۔ واپس کھڑے ہوتے ہوئے وہ باہر کو چل دی تھی۔ مجھے معاف کر دیں آدم۔ ہلکی سی بڑبڑاہٹ تھی، لیکن دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وجود نے سن لی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، آنکھیں بند کر کے کہا، پھر آنکھیں کھولی، چہرے پر مسکراہٹ سجائی، اور پھر واپس دنیا کی طرف دھیان مبذول کروایا گیا۔ اپنے بابا کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ اسٹوڈیو کی طرف روانہ ہوئی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے کال موصول ہوئی۔ بس 10 منٹ لگیں گے۔ کال منقطع کی۔ اسٹوڈیو پہنچی تو وہاں کے عملے نے اسے ریسیو کیا۔ اس نے گارڈ کو گاڑی کی چابی پکڑائی اور خود ان کی میت میں آگے بڑھ گئی۔ شو شروع ہو چکا تھا۔ اسے بہت اچھے طریقے سے خوش آمد کہا گیا۔ میزبان نے اس کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ کی ڈھیروں تعریفیں کی۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ چھائی رہی تھی۔ فینس اس سے سوالات پوچھ رہے تھے۔ کوئی اس کی خوبصورتی کا راز جاننا چاہتا تھا، کوئی اس کے سٹائل کا، کسی کو اس سے شادی کے متعلق پوچھنا تھا تو کوئی اس جیسا بننے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ بہت سکون سے سب کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ اپنے کمرے میں موجود آئزل کا غصہ صبح نیزے پر پہنچا۔ شو میں اسے ملنے والی داد، تحسین اور پروٹوکول سے اسے احساس کمتری ہو رہا تھا۔ اس نے پاس رکھا بیڈ کشن پر سے ٹی وی اسکرین پر دے مارا۔ سچ ہو کر وہ نازک سا کشن تھا، اس لیے ٹی وی اسکرین کی بچت ہو گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی عائشہ کمال اپنی بیٹی کو بولتا دیکھ رہی تھیں۔ وہ آدم محمود کا عکس تھی۔ سیاسی سرگرمیوں کو پرے کرتے منسٹر دانیال کمال اپنی نواسی کے کانفیڈنس سے متاثر ہو رہے تھے۔ ان کی نور انہیں ہمیشہ فخر محسوس کرواتی تھی۔ پاپ کارن کھاتے ہوئے برہان کمال کے چہرے پر اس کو دیکھ کر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ ان کے خاندان کا خزانہ تھی، اور اپنے آفس میں بیٹھے حدید عالم کے چہرے پر سوچوں کی لکیریں موجود تھیں۔ ویڈیوز بند کر کے اس نے اپنی کن پٹی مسلی۔ زخرف نور۔ راکنگ چیئر پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بس ایک ہی نام بولا گیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔